جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا سوال ہے علم العادات کے حوالے سے کہ کیا اس کے حوالے سے نام رکھنا یا شادی کرنا یا اس طرح کے معاملات ایک ایسا کرنا کیا ٹھیک ہے؟ تو بھائی ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے اپنے کئی بچوں کے نام رکھے، صحابہ کے بچوں کے آگے نام رکھے، اپنے نواسوں کے نام رکھے، لیکن کسی کے لیے بھی انہوں نے یہ چیز نہیں کی کہ اس کے نام کا عدد جو ہے وہ یہ بننا چاہیے، یا اس کی میتھمیٹکس نے لگا کے تو یہ نمبرنگ کے لیے کسی کو اپلائی کیا، حالانکہ وہاں پہ بڑے بڑے اس طرح کے جو ہے نا جوتشی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، قیافہ شناس ہوا کرتے تھے، اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ اس طرح کے حساب کتاب لگا کے تو لوگوں کی چیزیں جو ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب چیزوں کے حوالے سے ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں فرمائی کہ ہم نے ایسا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بینگ اے مسلم ہمیں تو ان چیزوں سے بچ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز کہ بڑی سخت روایات ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے کاہن کے پاس گیا نا، یعنی کاہن ہوتے تھے یا جادوگر یا فیوچر ٹیلرز، ٹھیک ہے، وہ حساب لگا کے بتایا کرتے تھے کہ فیوچر میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بڑی سخت عذاب کی وعید ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی عبادت کے حوالے سے بھی ہے کہ 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس طرح کی سخت احادیث ہیں، ٹھیک ہے، جس میں فیوچر کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک علم العداد والا شخص ہے، اکثر فیملیز کے اندر ایسے ایک دو شخص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس طرح کا علم رکھتے ہیں، علم العداد کا نا، ٹھیک ہے، اور وہ حساب کتاب کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یار اس کے یہ والا نام اس ڈیجٹ سے یہ اس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی شخص ہو اور وہ یہ بات کہہ رہا ہو کہ جناب یہ اگر آپ اس کا نام یہ اس ڈیجٹ سے، مطلب ڈیجٹ سوری کہہ رہا ہوں، نمبر سے اس کا یہ نام بن رہا ہے، تو ان نمبرز کے حوالے سے اگر آپ یہ اس کا نام نہیں رکھیں گے تو اس کا جو ہے مستقبل جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اس کے مستقبل میں پرابلمز آ سکتی ہیں، یہ اس کو یہ مسائل ہو سکتے ہیں مستقبل کے اندر۔ تو یہ سمجھ لیجئے آپ نے وہی کام کیا جو فیوچر ٹیلرز کے پاس جانے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر بنا لے۔ تو اس طرح کے علم العداد والے بندے سے بالکل بھی آپ کو رہنمائی نہیں لینی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کہیں پہ کسی کا بہت بڑا کوئی پرابلم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوئی بہت بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے جو ہے نا وہ گھر پہ اولاد نہیں ہو رہی، وہ کوئی بہت بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس کو کوئی بندہ بتاتا ہے کہ فلاں جو بندہ ہے نا وہ آپ کے اوپر اگر کوئی ایسا اس کے پاس علم ہے، وہ آپ کے لیے اگر کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتا دے جو شریعت کے خلاف نہ جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ، تو وہ اس کے پھر اس طرح کے مشورے کو لے لینے میں، یا کوئی ایون کوئی منتر بھی وہ آپ کو بتا دے جس کے اندر کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی فیوچر ٹیلرنگ کے حوالے سے کوئی معاملات نہ ہو، تو اگر کوئی وہ معاملہ ہو جائے تو پھر ایسے علم العداد والوں سے یا نوری علم والوں سے استفادہ کر لینا چاہیے، لیکن یہ کنفرم ہو کہ یہ کسی شیطان سے مدد نہیں مانگیں گے، کسی جن سے مدد مانگ کے یہ کام نہیں کر رہے، اور جو ہے نا اسی طریقے سے یہ کسی ایسے بندے سے جو شرک کا کام کرتا ہو، یا پھر جنوں کو یا شیطانی مخلوقات کو خوش کرنے کا کام کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ سب کام وہ بندہ نہیں کر رہا ہو، اتنی ساری کنڈیشنز آپ کو ساری پتہ چل رہی ہیں، تو اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تو پھر جو ہے وہ اس سے مشورہ کرنے میں یا اس کی رائے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک صحابی تھے، تو صحیح مسلم میں اور کتابوں کے اندر بھی روایت مل جاتی ہے، اگر آپ کو چاہیے بھی تو آپ بتائیے گا، کہ وہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے بات کی کہ میں زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ایک میرے پاس منتر تھا، تو میں جب وہ پڑھتا تھا تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی غالباً اس میں صحت کے حوالے سے یا بیماری کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز، تو کیا مجھے اس کی کرنے کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، مفہوم بتا رہے ہیں آپ کو روایت کا۔ تو نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا ہاں آپ یہ کر سکتے ہو، لیکن بس اس کے اندر ایک کنڈیشن جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرا کے کوئی کام نہ ایسا کیا جا رہا ہو۔
تو یعنی ایون وہ منتر تھا، کوئی خاص اسپیشل اس طرح کے الفاظ تھے جس سے وہ یہ کام کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی. تو اس طرح کی جب روایات ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر ایسا اگر کوئی علم الاداد والا بندہ ہے جو شرک والی سائڈ پہ نہیں جانے والا، ٹھیک ہے، فیوچر ٹیلر نہیں ہے، یعنی مستقبل کی خبروں کے حوالے سے حساب کتاب نہیں لگاتا، تو پھر اس سے جو ہے وہ استفادہ کر کے آپ جو ہے نا نام رکھنے میں یا کسی اور چیز میں مشورہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک معاملہ اور بھی ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی غلط چیز کر دی، اس کے باوجود آپ کو کیا معلوم کہ کل کو، ٹھیک ہے، اس نے تو نہیں آپ کے ساتھ رہنا علم الاداد والے نے، تو کل کو وہ کوئی غلط مشورہ آپ کو دے دیتا ہے یا کوئی شیطانوں سے مدد لینے والا کام وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اگر وہ نہیں بتاتا یہ ساری چیزیں، تو پھر آپ ہی اس کے اوپر جواب دہ ہوں گے. یعنی اگر آپ نے اس کی تسلی نہیں کی، اس کی کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، تو اس لیے عافیت اور بہتری اور مستحب اور بہتر اچھا عمل یہی ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے، ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے، انہی کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا اچھے نام رکھنے ہیں اپنے بچوں کے یا ان کے رشتے کرنے ہیں تو ان کے لیے اچھے جوڑ والے رشتے تلاش کرنے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ان کے دیندار مرد یا عورت یا لڑکی یا لڑکا تلاش کرنے ہیں اپنے بچوں کے لیے. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ کو نظر آئیں گی اور نبی علیہ السلام کی سیرت سنت سے، تو پھر آپ کو کسی علم الاداد والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کسی ایسے بندے کے پاس نہ جائیں جو علم الاداد کی ذریعے سے یہ کام کرتا ہے. اور ہم نے خود ایک آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ کو شیئر کر دیتے ہیں. میں ایک جگہ پہ جو ہے نا آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے میرے ایک استاد بھی تھے، وہ تو ان کے پاس جاب کرتا تھا، تو وہ اس طرح کی چیزیں وہ اکثر بتایا کرتے تھے. فار ایگزامپل مطلب میں نے کبھی ان سے انکوائر نہیں کی، لیٹ سے میچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میچ ہو رہا ہے کسی کا پاکستان انڈیا کا یا کسی کا، تو انہوں نے کہنا جی کہ آج جو ہے نا یہ ڈیٹ ہے، اور انہوں نے پینسل اور وہ لے کے انہوں نے لکھنا شروع کر دینا. انہوں نے کہنا کہ یہ کیپٹن یہ ہے اور فلاں بندہ یہ ہے، آج کی ڈیٹ یہ ہے، اور اس کا ورڈ جو ڈیجٹ جو ہے اتنے نمبر بنتا ہے، کیپٹن کا ڈیجٹ یہ نمبر بنتا ہے، آج کی ڈیٹ یہ بنتی ہے، اور آج جو ہے نا وہ مون یا سیٹرن یا پھر جو ہے نا وہ سن یا یہ چیز فلاں سٹار جو ہے نا وہ اس کی سچویشن یہ ہے، تو اتنے اینگل پہ ہے، تو اس کے اعداد سے جو ہے نا وہ یہ لگتا ہے مطلب کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آج جو ہے نا پاکستان میچ جیت جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح کی پریڈکشن کر کے وہ یہ چیز لکھ کے اس وقت کر دیتے تھے. مطلب ہم نے یہ چیز ان سے انکوائر نہیں کبھی کی، لیکن وہ خود سے ہی کام کر رہے ہوتے تھے. اب ان کی ڈیتھ ہو گئی بھی ہے، مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن وہ یہ غلط کام یہ کیا کرتے تھے فیوچر کے حوالے سے کہ وہ اپنی پریڈکشنز اس طریقے سے کیا کرتے تھے، اور کئی دفعہ لوگ ان سے خود پوچھتے بھی تھے حساب نکلوانے کے لیے بھی. لیکن بہرحال تو کئی دفعہ ان کی چیزیں ٹھیک ثابت ہو جاتی تھی. ان کو تھا یہ عادات کا علم جو ہے نا ان کے پاس تھا، ٹھیک ہے، نمبرز کے حوالے سے جو علم تھا، تو لیکن وہ کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتی تھی ان کی وہ چیزیں، ان کا حساب وہ غلط بھی ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کئی دفعہ کہتے تھے نہیں اس میں یہ چیز جو ہے نا وہ میرے سے مس ہو گئی، اس وجہ سے یہ فیوچر کے اندر یہ معاملہ ہو گیا اس چیز کا جو میرے علم کے خلاف چلے گی یہ بات. تو اس لیے مطلب یہ کام اس طرح سے لوگ کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ پھر بھی ریلائی نہیں کر سکتے. فیوچر آپ کو خود بول بول کے چیخ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ یار اس نے یہاں پہ غلط چیز آئیڈینٹیفائی کر دی تھی، اور وہ لوگ خود پھر اس چیز کے اوپر آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بعد میں اگر وہ آپ کے لیے کوئی غلط کام ایسا بھی کر دیں. تو بہرحال اس لیے سیف سائڈ یہی ہے کہ آپ علم الاداد والوں کے پاس نہ جائیں، ان سے اپنے حساب کتاب کے حساب سے جو ہے وہ اپنے نام رشتے ناتے یہ کام نہ کریں. ظاہری طور پہ آپ کو جو شرعی لحاظ سے چیزیں نظر آ رہی ہیں یا سوشل لحاظ سے ان کے اوپر ورک آؤٹ کر کے، تو اپنی ورکنگ پوری کر کے، جانچ پڑتال ہر لحاظ سے پوری کر کے تو وہ کام کریں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.